السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیک اے پیورٹی بات یا نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیسے کیا جاتا ہے. غسل کچھ کنڈیشنز میں واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کرنا لازمی ہوتا ہے. ان میں سے کچھ کنڈیشنز ہیں: رائٹ آفٹر یور پیریڈس، جب حیض مکمل ہو جائے، جب میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق ہوئے، اس کے بعد، یا ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے، یا کسی کو ویٹ ڈریمز آئیں اور ان میں اگر احتلام ہو جائے یا کوئی منی کوئی فلوئڈ خارج ہوئے تو اس وقت بھی غسل واجب ہوتا ہے. جنابت کی جب حالت ہوگی اس میں یاد رکھیے کہ کوئی بھی قرآن میں ایک آیت، کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی، اذان کا جواب نہیں دیا جا سکتا، قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ بسم اللہ کا کلمہ بھی صرف اور صرف دل میں ادا کیا جائے گا، اور صرف بسم اللہ، پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ادا کی جائے گی. جب غسل کا آغاز ہوتا ہے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے، اگر تو آپ حیض کی حالت میں ہیں تو پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو صرف بسم اللہ دل میں ادا کیجئے اور لیفٹ پاؤں سے باتھ روم میں داخل ہو جائیے. اگر آپ نے بسم اللہ باتھ روم میں ادا کرنی ہے تو چاہے آپ حیض کی حالت میں ہیں، چاہے آپ جنابت کی حالت میں ہیں، یا چاہے ان میں سے کوئی بھی حالات نہیں، آپ ویسے ہی وضو کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ باتھ روم میں داخل ہو گئے ہیں تو صرف بسم اللہ ادا ہوگی، اور وہ بھی دل میں. اچھا، سب سے پہلا کرنے والا کام ہے وائڈنگ، یا جس کو ہم کہتے ہیں یورین پاس کرنا یا پیشاب کرنا. یہ جنابت یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد جو غسل ہوتا ہے اس میں یہ پہلا سٹیپ ضروری ہے. نیکسٹ سٹیپ ہے شرمگاہ کو صاف کرنا، اچھی طرح دھونا. حیض کے غسل کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے، کیونکہ تعلق میں جو جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں پہلے وائڈنگ کی جاتی ہے، یورین پاس کیا جاتا ہے، لیکن حیض جو ہے اس کا غسل وہیں سے شروع ہوتا ہے جب آپ شرمگاہ کو دھوتے ہیں. اور حیض کے غسل میں ایک اور جو ایڈیشنل فیکٹر ہے وہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشبودار کپڑا ملنا. اور یہ آج کل جو ہمیں سینٹڈ سوپس ملتی ہیں اس سے اس کا پرپس جو ہے میٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے، اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کیا جائے گا. وضو بالکل ایسی جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے، کلی 3 مرتبہ کی جائے گی. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ کلی جب کی جائے گی تو وہ بالکل حلق تک پانی لے کے جایا جائے گا، اور اسی طرح جب ناک میں پانی لے کے جایا جائے گا تو ناک کی ہڈی تک جائے گا. منہ 3 دفعہ دھویا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے لے کر اینڈ آف دا چن تک، اور رائٹ ایئر لوب سے لے کر لیفٹ ایئر لوب تک. اگر کوئی نوز پن پہنی ہے تو اس کو ہلا لیجئے. اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے گا. اور نیکسٹ سٹیپ ہے سر اور کان کا مسح کرنا، جو ایک بار کیا جائے گا. اور اگر کانوں میں کوئی بالیاں پہنی ہیں تو ان کو ہلکا سا ہلا لیجئے تاکہ ہر طرف پانی چلا جائے. اور پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے، پہلے رائٹ پھر لیفٹ. اب یہ پاؤں دھونے کا عمل جو ہے یہ آپشنل ہے، یہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور پورا غسل مکمل کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اب جب وضو ہو گیا، نیکسٹ سٹیپ ہے سر کو دھونا، اور اس کو پانی سے تر کرنا ہے. یاد رکھیے اس وقت سر دھوتے وقت کوئی شیمپو یوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ غسل میں آپ ترتیب کو چینج نہیں کر سکتے. سر کو دھونے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے پورے سر کو آپ 3 دفعہ اچھی طرح دھوئیے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سر کے 3 حصے کر لیجئے، سینٹر، رائٹ اور لیفٹ. پہلے سینٹر کو 1 دفعہ اچھی طرح دھوئیے، پھر رائٹ کو 1 دفعہ اچھی طرح دھوئیے، اور پھر لیفٹ کو 1 دفعہ اچھی طرح دھوئیے. اور تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ سر کے 2 حصے کر لیجئے، رائٹ اینڈ لیفٹ. پہلے رائٹ کو آپ 3 دفعہ دھوئیے اور پھر لیفٹ کو 3 دفعہ. اب ان میں سے آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ سر کا خلال اچھی طرح کرنا ہے تاکہ اندر تک پانی جائے، بال پانی سے تر ہوں اور اسکیلپ تک پانی جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اس کے بعد باڈی کے اوپر پانی ڈالنے کا معاملہ، اس میں بھی جیسے ہم نے سر کے دھونے میں پڑھا، اس میں بھی کوئی سوپ نہیں یوز کی جائے گی، کچھ نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ہم غسل کی ترتیب کو چینج نہیں کر سکتے. اور اس میں باڈی کے پانی ملنے میں ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں. کچھ کے نزدیک یہ ملنا جو ہے واجب ہے یعنی لازمی ہے، اور کچھ کے نزدیک مستحب ہے. اچھا، ہم باڈی کے 2 پارٹس کر لیں، پہلے رائٹ سائڈ کو دھوئیں اور پھر لیفٹ سائڈ کو. رائٹ میں پہلے فرنٹ سائڈ کو دھوئیں اور ساتھ دھوتے ہوئے ملتے بھی جائیں، اور پھر بیک سائڈ کریں. اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ آئیں، پہلے فرنٹ اور پھر بیک. اور یہ یاد رکھیے گا، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک شیور کہ باڈی کا کوئی بھی یا سر کا کوئی بھی پارٹ خشک نہ رہ جائے، اور اسی لیے بھی مل لینا چاہیے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ اچھی طرح پانی چلا گیا ہر جگہ. اس کے بعد اسی جگہ پر یا اس جگہ سے ہٹ کر جا کے اپنے پاؤں دھو لیجئے، پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ. اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنے کا طریقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد نکل کر مسنون دعائیں، ایک سیکنڈ کلمہ جو دوسرا کلمہ ہے وہ، اور دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.
اللہ تعالی ہمیں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے بہترین طریقے سکھائے اور اس پر عامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ